خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ہم آگے جا سکتے ہیں۔ میں تلاوت اس کی پہلے سٹارٹ کر دیتا ہوں ایز یوزول۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا
واعلم ان اللہ عزیز حکیم. یہاں سے ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں وہ سٹارٹ کروں تو ہم جو چیزیں اس سے پہلے پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ والی چیز جہاد والا ٹاپک ختم ہو گیا تھا، اور جہاد کا جب جیسے ہی ٹاپک ختم ہوا تو اس کے بعد اس کی وجہ اور وہ ریزن بتا کے وہ ٹاپک ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ اور چیزیں بتائیں کہ پیغمبروں کے بارے میں کلیئر آئیڈیا دے دیا کہ یہ جس بحث میں تم لوگ پڑھ جاتے ہو یہ سارے پیغمبر یہ شروع سے ہی اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے، ان میں سے ہر کسی کو کسی نہ کسی چیز پہ کوئی نہ کوئی فضیلت دی گئی تھی. تو اس لیے اور وہ ان کے حالات و واقعات کے مطابق تھی، اس ٹائم جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا ان کو وہ فضیلتیں عطا کی. حضرت موسیٰ کا ذکر کیا کہ ان کے اوپر خود کلام اللہ تعالیٰ نے خود ڈائریکٹ کلام کیا، جو کہ بہت بہت بڑی کسی پیغمبر کے لیے اور انسان کے لیے ہو سکتی ہے اس دنیا میں ہوتے ہوئے کہ اتنی بڑی فضیلت ان کو ملی. پھر حضرت عیسیٰ کی جو بات ہوئی تو پھر ان کے اوپر جو روشن نشانیاں دی گئیں کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تقریباً قرار دیا گیا کہ وہ اتمام حجت کے موقع پہ آئے تھے تو وہ صرف پردہ پورا اٹھایا نہیں گیا لیکن تقریباً اٹھا دیا گیا، جیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں پہ حق سچ واضح کرنے کے لیے کہ اللہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، اللہ بیماروں کو کس طرح سے تندرستی عطا کرتا ہے اور اللہ کس طرح سے یہ چیزیں کر سکتا ہے، تو وہ ایک پیغمبر کے تھرو انہوں نے کروائی اور پیغمبر نے خود کہا میں اللہ کے اذن سے یہ کرتا ہوں. لیکن انسان ہوتا ہے اور وہ پھر اس چیز کو اپنے گروہ کی برتری ثابت کرنے کے لیے یا اپنے اندر تعصب اور غرور کو وہ ظاہر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جی میرے نبی ہے یا میرا پیغمبر ہے تو سب سے بڑی حیثیت ہے ہی ان کی، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے باقی پیغمبروں کا رتبہ اس طرح سے رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ چیز ان کے ساتھ بھی ہوئی تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی جنہیں مزید کچھ اور فضیلتیں دی گئی تھیں، کچھ ڈفرینٹ فضیلتیں عطا ہوئی تھیں، قرآن جس میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے ان کے لیے، تو ان کے لیے ماننا یہ ہو گیا کہ جب انہوں نے عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوئے ان کی مبالغہ رائے میں اتنا حد تک چلے گئے کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں ان کی انا آڑے آ گئی کہ اب ہم ان کو کس طرح سے مانیں. تو اس چیز سے ہم نے دیکھا تھا کہ بہت حد تک گریز کرنا چاہیے پیغمبروں کا کمپیریزن کرنے میں، اور جو اللہ تعالیٰ کی جو چیز قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے صرف اسی درجے میں ہی ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس کو اسی طرح پہ ہی رکھ کے. اس کے بعد پھر آگے اب بات جب سٹارٹ ہو رہی ہے تو پھر یہ کہہ دیا گیا سیدھی طرح سے اب یہ چیزیں ساری کلیئر کر دی گئی ہیں. اب یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ سامنے کچھ گروہ موجود ہے اور اس میں کچھ ہیں جو ایمان لے آ چکے ہوئے ہیں، جن کو یہ چیزیں حق سچ واضح ہو چکا ہوا ہے اور وہ اس کو تسلیم کر چکے ہیں، اور کچھ ہیں جو نہیں ابھی لا پا رہے اس طرح سے. تو تم جو لوگ ہو جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. تو اس میں وہ والی چیز تین چار چیزیں ہیں جس کو دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ سے کہ سب سے پہلی چیز اس میں یہ کہا گیا کہ اس زندگی میں رہتے ہوئے اگر کوئی چیز آگے کے لیے اکٹھا کرنا چاہتے ہو تو جو مال و متاع تمہیں دیا گیا ہے جو اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے کسی نہ کسی صورت میں تمہیں ملا ہے اس میں سے خرچ کرو. ظاہری سی بات ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا اس میں دیکھنے کے لیے کس جگہ پہ خرچ کریں تو قرآن کے بعد جو دوسرے مقامات ہیں اس میں دیکھنا پڑتا ہے، اور اس میں شروع ہی سے یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ وہ دنیاوی معاملات میں دیکھا جائے تو اللہ پہ ایمان اور اس کے بعد والدین کا کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد عزیز و اقارب کا کہا جاتا ہے، پھر یتیم و مسکینوں کی اور اللہ کی راہ میں، اور پھر یہ اس طرح سے ساری چیزیں اس طرح چلتی ہیں قبل اس کے کہ وہ دن آئے، یعنی کہ پھر جزا و سزا کا جو دن آئے گا اس سے پہلے یہ کر لو.
کیونکہ اس میں اس دن میں پھر یہ خرید و فروخت نہ ہوگی، نہ خرید و فروخت ہوگی. جس طرح سے انسان کا اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ پھر ایک ذہن بن جاتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت آ گیا، میرے پاس سارا کچھ آ گیا، تو میں اب ساروں کو خرید سکتا ہوں، میں بندوں کے ضمیر بھی خرید سکتا ہوں، میں بندوں کا ایمان بھی خرید سکتا ہوں، بس پیسے کے نوٹ دکھانے کی بات ہے اور پھر یہ سارے میری طرف آ جائیں گے. تو ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اور یہ بعض معاشروں میں اس طرح سے ہو بھی جاتا ہے کہ لوگوں کا جب ایمان کمزور ہوتا ہے، لوگ اس حد تک اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے کہ وہ اصل میں مدد کرنے والا ہے اور وہ اپنی کوشش کو جاری رکھیں، تو اس طرح کے مواقع ہو جاتے ہیں. تو جو لوگ اس طرح کی ذہن ان کا بن جاتا ہے تو وہ یہ نہ ہو کہ وہ جنت کے پانے کے لیے بھی پھر اس دن کہہ لیں کہ جی 1 کروڑ لے لو اور جنت میں ہمیں پلاٹ دے دو، یا اس طرح سے سوچ کے نہ جائیں. وہاں پہ کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جو اوپر بتا دی گئی ہے کہ ادھر اگر کچھ اکٹھا کرنا ہے تو اسی زندگی میں جو مال و متاع دیا گیا ہے وہ خرچ کرتے رہو، وہ وہاں جمع ہو رہا ہے. اور اس طرح بڑی پیاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ان کی زندگی سے سیکھنے کو ملتا ہے. انہوں نے کتنی پیارے انداز میں اس طرح سے وہ واقعہ ہوا حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مدعا یہ ہے، ایگزیکٹ الفاظ اس طرح کے شاید نہ ہوں، کہ وہ گھر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ وہ ایک چیز پڑی ہوئی تھی کھانے کی، وہ ابھی ہے یا نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے جواب دیا، امہات المومنین میں سے کوئی تھیں تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، وہ جو چیز رکھی ہوئی تھی وہ تو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں کہا اصل میں تو وہی بچا ہوا، یعنی اس زندگی سے تو ہم نے جانا ہی جانا ہے، اصل میں تو وہی چیز بچی ہوئی ہے جو کہ ہم نے اللہ کی راہ میں دے دی ہوئی ہے. تو اسی چیز کو سمجھنا، اور یہ چیز کہ وہ پیسے جو ابھی جو ہمیں بہت لگتے ہیں، قیمتی لگتے ہیں، اور وہ جو ایمان لانے والوں کو پھر یہ چیز کہی جاتی ہے کہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، پھر نہ دوستی کام آئے گی. اب یہ بھی بالکل چیزیں کلیئر کی جا رہی ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جاتے ہوئے انسان کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہی ساری چیزیں یہاں پہ کلیئر کی جا رہی ہیں کہ وہاں کسی قسم کی دوستی بھی کام نہیں آئے گی کہ ہم کہیں کہ میں نیک لوگوں کا بہت دوست تھا، یا میں وہ تھا، میں نے خود نیک اعمال نہیں کیے لیکن میرے دوست سارے اچھے تھے، تو کیا اس بنیاد پہ میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ تو نہیں، دوستی بھی کام نہیں آئے گی. خود جب تک جو اللہ تعالیٰ نے نجات کے جو اصول بتائے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح، یہ بنیادی 2 چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تب تک آگے بات نہیں چلے گی، اور اسی سے ہی آگے چیز نکلتی ہے، نہ سفارش چلے گی. اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. سفارش بالکل عربی میں اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے جس طرح سے اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ ہمارے اعمال اس طرح کے شاید نہیں ہیں، یا ہماری چیزیں اس طرح کی پوری نہیں ہیں، یا کچھ اس طرح کی سچویشن ہے، تو آپ کسی بڑے کے تھرو سفارش کروا دیں جو آپ کی سفارش کر دے، تو وہ اس وجہ سے آپ کا کام بن جائے اور وہ آپ کی بات مان لی جائے. اور اس سے ایک بہت بہت ہی بڑی غلط فہمی، ایک عقیدہ سفارش کی طرح سے ایک دین میں بھی شامل ہو گئی ہے اس دنیا والے پہلو کو دیکھتے ہوئے کہ ہم کسی بڑے بزرگ کا دامن تھام لیں، کسی اللہ کی برگزیدہ ہستی کا دامن تھام لیں، اور اینڈ پہ ہم جا کے کہہ دیں کہ ہم تو اس ہستی کو ماننے والے ہیں، اعمال اور اس طرح سے ہم نے کچھ نہیں کیا. تو کیا یہ چیز بن جائے گی کہ ہمارا کام ہمیں وہ بچا لیں گے؟ تو بتا دیا گیا نہ سفارش چلے گی. یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے کیونکہ بعض جگہوں پہ پھر ایک مکسچر پیدا ہو جاتا ہے جس میں بندے کو سمجھ نہیں آتی کیا ہے، تو وہ آیت الکرسی سے ہمیں مزید کلیریفائی ہوگا. وہ میں سفارش کا جو کانسیپٹ پورا ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے اس میں کہاں کس طرح کی چیز سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے وہ میں پھر اس میں بتاتا ہوں. اور اینڈ پہ یہ بتا دیا کہ پھر ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. اور کفر کا ہم بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں. کفر بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب آپ پہ حق سچ واضح ہو گیا، جب آپ کو چیز پتہ چل گئی کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط، اور پھر آپ نے ارادہ و اختیار جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے اس کے پس منظر میں آپ نے
ڈیسائیڈ خود کیا، وہ اختیار خود کیا کہ نہیں میں یہ چیز اختیار کر رہا ہوں جو کہ غلط ہے، اس کو کفر پھر کہا جاتا ہے کہ ساری چیز بنیادی واضح ہونے کے بعد پھر یہ چیز اختیار کی، تو جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں ظالم پھر اصل میں وہی ہے۔ یہاں پہ اب سٹارٹ ہوگی آیت الکرسی، بہت ہی غیر معمولی آیت ہے، بہت ہی غیر معمولی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بنیادی طور پہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ اپنا تعارف کروانے کی یہ ایک بہت ڈیٹیل بحث و مباحث ہیں، میں اس کی بہت ڈیٹیل میں جانتے بغیر 3 چیزوں کی طرف ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں اس کے پڑھنے سے پہلے، تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان گھرانے میں ہو چاہے کسی اور گھرانے میں ہو، تو اس کے اندر اللہ نے اپنے وجود کی روشنی رکھی ہے، اور پھر خیر و شر کی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں، تو یہ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے یہ چیز پیدا ہوتی ہے اور سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور جب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ میرا خالق کون ہے، مجھے کس نے بنایا ہے، جو کہ ہم اپنے ریلیجن میں اپنے اس پرسپیکٹو میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اس سے پہلا جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو اچھی طرح نہ سمجھا جائے تو انسان بھول بلیوں میں چلا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کو کیسے تعین کیا جائے۔ تھوڑے سے مزاحیہ انداز میں یہ کہوں کہ بالکل ہم چھوٹے بچے تھے جب بالکل عقل نہیں تھی، تو ہمارے ذہن میں یہ ذہن کی لمیٹیشن ہی تھی نا کہ اللہ مرد ہے یا عورت ہے، تو بھی اللہ میاں کہتے ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ مرد ہے، یا اس طرح کے سوال میں بتا رہا ہوں کہ میرے اپنے ایکسپیرینس میں بھی آئے تھے کہ بھی اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے۔ تو یہ والی چیز سمجھ لینا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں قرآن پاک میں کیا کہا ہوا ہے وہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اور صفات سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا کچھ نہ کچھ آئیڈیا ملتا ہے، ذات کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں جاتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس کو سنت الہی کے طور پہ قرآن پاک میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کیا ہیں، ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھیں تو تھوڑا بہت آئیڈیا زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں صرف اس جگہ پہ صرف اللہ کی ذات کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بچے اکثر پوچھ لیتے ہیں یا بڑوں میں بھی اکثر یہ سوال پیدا ہوتے ہیں، تو ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل قرآن میں صراحت کے ساتھ بتا دیا ہوا ہے کہ وہ کسی طرح سے انسان کے حیطہ ادراک میں نہیں آ سکتی۔ انسان کو اتنی عقل، اتنے حواس دیے ہی نہیں گئے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو پا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی تو ہمیں پا سکتی ہے اور اس کا احاطہ بھی کر سکتی ہے، لیکن ہمیں جو ذرائع دیے گئے ہیں وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ چیز واضح رہنی چاہیے کہ ہم جس چیز کو چیز سمجھتے ہیں وہ اس میں بھی کتنی لمیٹیشن ہے کہ کوئی ایک چیز ہے، اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے تو وہ جو روشنی ریفلیکٹ ہو کے آتی ہے تو ہماری آنکھوں میں جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی چیز ہے۔ اگر روشنی وہ ختم ہو جائے، روشنی ہی نہ ہو، تو ہم تو اس چیز کو ہی نہیں دیکھ سکتے کون سی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت ہی اس سے بڑھ کے ہے۔ اور قرآن پاک کی میں آیات کا کچھ حوالہ دوں گا یہاں پہ، سورہ الانعام میں ہے، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ اب حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اسی وجہ سے بیان کیا ہوا ہے کہ انسان اپنی حدود سے واقف رہے، کہ اور یاد رکھے اللہ نے جس پیغمبر کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، جب اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوا تو اوروں کی کیا حیثیت ہے۔ اور یہ پھر سورہ الاعراف کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے ٹھہرائے ہوئے وقت پر پہنچ گئے اور اس کے پروردگار نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ پروردگار مجھے موقع دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو آگے تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور پھر جب ہوش آیا تو بولے تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ماننے والے میں ہوں۔
اور یہ مشاہدہ بھی حضرت موسیٰ کی اطمینان اور اس کی دہانی کے لیے کرایا گیا تھا کہ بھئی یہ اللہ کی ذات کی تاب تو ایک وہ پورا پہاڑ نہیں لا سکتا جو کہ اتنا جامد اور ٹھوس ہوتا ہے، تو پھر ایک روشنی خاص حد تک متجاوز ہو جائے تو آنکھیں بھی خیرہ ہو کے رہ جاتی ہیں، بینائی سلب ہو جاتی ہے، کان سنتے ہیں لیکن ان کی بھی ایک تاب ہے مقرر حد تک، جب وہ کڑک زیادہ ہو جائے تو کان کے پردے بیکار ہو جاتے ہیں۔ سورج ہمارے لیے ایک ناگزیر ضرورت ہے، لیکن جب اس کی روشنی جب وہ تھوڑی سی زیادہ پڑتی ہے اور وہ اتنا قریب آ جائے تو ہم سب پتہ نہیں جل بھن کر راکھ ہو جائیں گے۔ تو یہ تو اس کی کائنات ہے، اس کے بارے میں انسان کا اتنا کم وجود ہے، تو جب خدا کے بارے میں جس نے اس کو پیدا کیا ہے تو اس کا پھر تصور کرنا ہی وہ ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے اتنے حواس ہی نہیں ہیں جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو پا سکیں۔ اس کے بعد ایک طریقہ رہ جاتا ہے کہ شاید کسی چیز سے تشبیہ دی جائے، کسی چیز سے تمثیل دی جائے، مثال دے دی جائے، تو پھر شاید ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو اس کے بارے میں بھی جنت اور دوزخ کے بارے میں تو یہ کیا گیا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ بھی جیسے تمہاری دنیا میں جیسے یہ نہریں ہوتی ہیں اور یہ سبزہ ہوتا ہے، باغات ہوتے ہیں، تو اسی طرح کی تمثیل کے صورت میں سمجھایا گیا کہ جنت اس طرح سے ہوگی، دوزخ کے بارے میں بھی اس طرح سے تھوڑا بہت بتا دیا گیا کہ آگ ہوگی اور یہ والی چیزیں ہوں گی، تاکہ ہم تھوڑا سا آئیڈیا لے لیں۔ تو جنت اور دوزخ کے بارے میں تو تمثیل اور مثال دے دی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی مثال دینے کے لیے اس کائنات میں بھی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کی مثال دے کے ہمیں سمجھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح کی ہے۔ تو انسان کو اپنی حواس اور اپنا جو حیطہ ادراک ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیز ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات کو سمجھ پائے گا۔ اور اسی چیز کو پھر آگے سورہ النحل میں بھی بتایا گیا کہ سو اپنے اوپر قیاس کر کے تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات و صفات کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو آئیڈیا دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے خود جو اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں کیا، کس طرح سے یا کیا صفات ہے میری، تو اس میں ایک سورہ اخلاص کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور پھر یہ آیت الکرسی کو جس میں اللہ خود تھوڑا سا اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اور وہ کیا کروا رہے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ اسی کو تھوڑا سا انسانی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ اللہ ایک زندہ جاوید ہستی ہے، اور وہ ہستی کس طرح کی ہے کہ پوری کائنات کو اس نے سنبھالا ہوا ہے۔ حی القیوم کا یہ مطلب ہے کہ اس نے اس کائنات کو بنایا بھی ہے اور اس کو قائم رکھے ہوئے بھی ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ اس نے بنا لیا اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، نہیں، حی القیوم کے بنایا اور وہ اس کو چلا بھی رہا ہے، وہ معاملات میں دخل بھی دے رہا ہے، وہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ بنا کے بس چھوڑ دیا اب خود ہی چلتی رہے گی، مریں گے تو آ جائیں گے میرے پاس، نہیں، وہ معاملات کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کو چلا بھی رہا ہے، وہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، کبھی تھوڑی دیر کے لیے پھر کسی دوسرے کو دے دیا جاتا ہے کہ بھئی اب تم تھوڑی دیر سنبھال لو، نہیں، کوئی اس کے سوا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ انسان کو جس طرح سے تھک جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، جب تھوڑا سا سوتا ہے پھر فریش ہوتا ہے دوبارہ آتا ہے یا اونگ لگ جاتی ہے، ایسا کام خدا کے ساتھ بالکل بھی کسی صورت میں بھی نہیں ہوتا، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے،
سب کچھ جو اس دنیا میں بنایا گیا، اس کائنات میں بنایا گیا، سب کچھ اسی کا ہے. کون ہے اس کی جناب میں جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اور یہ وہ چیز ہے جہاں سے وہ جو عقیدہ سفارش کی میں نے جو بات کی تھی اس میں کیا تھا کہ بھئی اللہ اذن دے گا تو پھر لوگ سفارش کر سکیں گے. تو اس سے فوراً بھی سوال میں پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا اذن نہیں ہے تو کوئی سفارش نہیں کر سکتا، لیکن اگر اذن دے، اللہ کی اجازت ہو تو پھر کوئی سفارش کر سکتا ہے. تو پھر یہ باقی ساری چیزیں جب ملائی جائیں، جس میں احادیث کے مجموعے کو دیکھا جائے اور پھر یہ چیزیں دیکھی جائیں، تو ایک جو کانسیپٹ بنتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ، اور اس کو ذرا غور سے سمجھ لیں، کیونکہ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت بہت غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہوئی ہیں. اور وہ کانسیپٹ کیا ہے کہ جب ساری چیزیں ملائی جائیں تو اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ عدل و انصاف کے خلاف کوئی کام کرے. یہ بنیادی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس چیز کا حکم دیا گیا کہ یہ کام کریں. اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ ہیں اس دنیا میں آتے ہیں تو ان میں سے جو سورہ فاتحہ میں بھی جو ہمیں بتایا گیا کہ اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے، ہم ان لوگوں کے راستے پہ چلیں جو جن کو تو نے اس نعمت سے بخشا ہے. اور اس کو بعد میں قرآن پاک نے بیان کیا کہ وہ 4 لوگوں کی جماعت ہے، جس میں سے صالحین ہیں، انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں اور شہداء ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں خیر ہی خیر ہے، جن کی طرف سے امیجن کرنا کہ کوئی برا کام کیا جائے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ خیر ہی خیر ہے. تو ان کے لیے حساب کتاب کے بارے میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ جب یہ ہمارے نزدیک یعنی کہ موت ہوتی ہے، جبکہ اصل میں وہ زندگی شروع ہوتی ہے، اس میں جو جزا و سزا آنے سے پہلے ہی ان کو ان کی زندگی چل رہی ہے، اور ہم اس کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. جس طرح سے شہداء کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو کسی نہ کسی صورت میں جو ان کی منزل ہے جنت کی، اور اس کو دکھایا جاتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا قبر کو ایک جنت کا باغ بنا دے، تو یعنی کہ جس طرح سے ایک ایسے سمجھنے کے لیے، قیاس کرنے کے لیے، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو خواب آتا ہے، تو اس میں ہمیں کوئی اچھا خواب ہو، کوئی ساری چیزیں تو ہمیں دکھائی جائیں، تو ہمیں ہمارا جسم بھی اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے، تو وہ چیزیں انہیں دکھائی جاتی ہیں. پھر وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرعون ٹائپ کے لوگ کہ جنہوں نے بالکل جن سرے سے کوئی شبہ ہی نہیں کہ انہوں نے غلط کام ہی کیا، انہوں نے ظلم ہی ڈھائے، انہوں نے یہ ساری زندگی اسی طرح سے، تو ان پہ بھی کوئی شبہ نہیں ہے. تو ان کے بارے میں بھی اسی طرح سے آگے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جب مرتے ہیں تو ان کو بھی وہی عذاب پھر انہیں دکھایا جاتا ہے جو ان کو ملنے والا ہے. اور پھر رہ جاتے ہیں ہم جیسے لوگ جن کی زندگی میں کبھی اچھے کام بھی کر لیے شاید، اور کبھی برے کام بھی ہو گئے، اور یہ مکس سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. اور ان میں سے یہ کبھی کبھار ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اب دیکھا جائے تو وہ گناہ بھی تقریباً برابر برابر ہی کیے گئے ہیں، اور ثواب بھی اتنا برابر برابر اکٹھا کیا گیا. اب ان لوگوں کے، صرف ان لوگوں کے بارے میں کہ اب اللہ اپنی رحمت کو دیکھے، ثواب والی چیزوں کو دیکھے، نیکیوں کو دیکھے، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہے تو معاف کر بھی سکتا ہے. دوسری طرف اگر گناہوں کو دیکھا جائے تو پھر لگتا ہے کہ بھئی اگر گناہوں کی سزا بھی دے دی جائے تب بھی عدل و انصاف ہے، یعنی کہ نہ دیا جائے تب بھی انصاف ہے، دے دیا جائے تب بھی انصاف ہے، کیونکہ برابر برابر کی سچویشن ہو گئی ہوئی ہے. تو اس پہ پھر ایک تقاضا بنتا ہے کہ اللہ تو رحیم و کریم ہے، میرے رب اب رحمت کا موقع آ گیا ہے. تو ان لوگوں کے لیے کہا گیا کہ پیغمبر تم بھی ان کے لیے دعا کرو، اور یہ بھی اپنے لیے دعا کریں کہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی طرف دیکھا، جس کی کبھی ایک امید رکھنی چاہیے کہ برابر برابر کی سچویشن بن گئی ہوئی ہے. تو اب ان کو شاید اذن مل جائے پیغمبروں کو کہ اب آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے. تو وہ پھر کہہ دیں کہ اللہ تو اپنے رحمت کو دیکھ لے، برابر برابر سچویشن ہے، عدل و انصاف کے تقاضے بھی پورے ہو رہے ہیں، لیکن رب تیری رحمت کا ٹائم آ گیا ہوا ہے رحمت دکھانے کا، تو ان کو معاف کر دے، بخش دے. تو یہ وہ کانسیپٹ ہے جو کہ سفارش کے معاملے میں مانا جا سکتا ہے، جس کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ عدل کے انصاف کے تقاضے بھی پورے ہو رہے ہیں.
کیونکہ یہ عدل و انصاف نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان جس کی برائیاں زیادہ ہیں، جس کے گناہ زیادہ ہیں، اللہ اسے بھی جنت میں ڈال دے اور اس کو بھی جنت میں ڈال دے جس نے نیکی زیادہ کیا، جس نے ثواب اور اکٹھے کرنے کے لیے دنیا میں تکلیف اٹھائی ہے، اور وہ جائے وہ بھی جنت میں ہو. تو یہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے بغیر ہے. اور جو یہ کانسیپٹ بن گیا ہے کہ نہیں ہم کسی کا دامن تھام لیں گے اور ہماری زندگی میں تو گناہ ہی گناہ ہوں گے لیکن وہ ہستی ہمیں آ کے بچا لے گی، تو یہ بالکل ایسا کہنا اللہ کی عدل انصاف کی جو صفت ہے اس کے خلاف بات کرنا ہے. اور اس کی دنیاوی مثال ایک مزاحیہ سی بتائی کہ بھئی سمجھنے کے لیے کہ دنیا میں تو یہ ہو جاتا ہے نا کہ گھر میں کسی کا ملازم کام کر رہا ہو، کوئی خانسامہ ہو، تو اب کوئی چھاپا پڑے یا کچھ وہ چیز ہو، ریڈ ہو جائے اور کسی بڑے طاقتور کے انسان کے گھر میں پڑے تو اب تفتیش شروع ہو جی، تو بڑے کو تو پکڑا ہی پکڑا جانا. اب خانسامہ کی تفتیش ہو تو وہ جا کے کہہ دے جی میں تو خانسامہ ہوں، اسی خان صاحب سے جا کے پوچھو جس نے مجھے رکھا ہوا تھا. تو وہ دنیا میں تو شاید چل جائے کہ بھئی ہاں اس کا کیا قصور، وہ تو اس کے لیے کام کر رہا تھا. لیکن دین کی جب بات ہوتی ہے تو ہر انسان نے اپنا اپنا حساب دینا ہے. پھر یہ نہیں کہا سکتا تو میں تو اس کے لیے کر رہا تھا، میں تو اس کے پیچھے فالو کر رہا تھا، یہ چیز نہیں ہوگی. تو یہ جو عقیدہ سفارش جو بن چکا ہوا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ بندے کے اپنے اعمال نہیں ہوں گے تب یہ چیز بھی کام نہیں کرے گی. اور پھر فوراً ہی اس کے بعد یہ چیز بتائی گئی ہے جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. یعنی کہ سفارش کرنے تو آ گئے لیکن سفارش اس ٹائم کرو گے نا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے میں معاذ اللہ یہ سوچا جائے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے چیزوں کا. اللہ جو سامنے ہے وہ بھی پتہ ہے، جو پیچھے ہے جو اوجھل ہے وہ ان چیز سے بھی واقف ہے. تو پھر سفارش کس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ اللہ آپ کو شاید آئیڈیا نہیں ہوا معاذ اللہ، اور اس کی معلومات میں کوئی چیز ان کے گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. یہ بھی چیز کلیئر کر دی کہ اللہ جو علم ہے وہ خود کسی کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ورنہ یہ چیزیں بھی ہمیں سمجھ نہیں آنی. انسان کے بارے میں کہا گیا وہ خود کوشش کرے، وہ سارا کچھ کرے اور پھر اللہ کا اذن ہو تو وہ علم بھی مل جاتا ہے، ورنہ وہ علم بھی لینا ہمارے لیے محال ہو جاتا ہے. اور اس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے تھکا دینے والا کام ہے. بس وہی ہے ایک بزرگ و برتر ذات. اور یہ وہ آیت ہے جس کو اگر سمجھ کے پڑھا جائے تو جس طرح سے ایک ہمارے اس پہ بن گیا ہوا ہے کہ ہم اس کو پڑھ کے رات کو پھونک کے اپنے اوپر سوئیں، تو بنیادی طور پہ یہ چیز ہے کہ جو ایمان لائے ہوئے ہیں، جو یہ چیز سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ڈر کی کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ اللہ کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور وہ نہ تھکا ہوا ہے، نہ سو رہا ہے، نہ اسے اونگ لگی ہوئی ہے اور نگہبانی کر رہا ہے. وہ تو جن لوگوں کا ایمان پکا ہوتا ہے جب وہ پھر آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ان کے دل کو تسکین ہو جاتی ہے کہ کوئی شر یا کوئی چیز ان کو تنگ نہیں کر سکتی اللہ کے اذن کے بغیر، اور اس وجہ سے اس کے دل کی تسکین پیدا ہوتی ہے. تو سمجھ کے آیت الکرسی کو پڑھا جائے، سمجھ کے وہ سارا کچھ کیا جائے تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہمارے لیے. تو اس کے بعد پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارے انداز میں یہ ساری چیزیں کلیئر کرنا شروع کر دی ہیں کہ اب یہ چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں. دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے. اور جو کوئی طاغوت یعنی شیطانی قوتوں کا، شیطان کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے آ کے جس طرح سے اگر جو ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کی بھی ابتدا اس ٹائم پہ ہوئی تھی جب اس طرح سے کہا جاتا ہے
کہ جب انسان نیک عمل کرنا چاہتا تھا، ہدایت پانا چاہتا تھا، اور پھر یہ سچویشن آ گئی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حق کیا ہے اور غلط بات کیا ہے. دیکھیں یہاں پہ وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ دین کے معاملے میں زور زبردستی کا اللہ تعالیٰ نے رویہ اختیار نہیں کیا. انسان کے پاس ارادہ اختیار ہے، وہ خود اختیار کرے گا تو کرے گا. اور اب یہ بات کہ صحیح چیز اور غلط خیالات یہ سب کچھ علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ دیے گئے ہیں. قرآن پاک نے آ کے ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز ٹھیک نہیں ہے. اب کسی کو کسی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور اب جو پھر یہ کام کرتا ہے کہ اس ارادہ و اختیار کو استعمال کرتے ہوئے شیطان کا انکار کر کے اللہ پہ ایمان لے آتا ہے. اور ایمان میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایمان بہت آگے کی چیز ہے. یہ بات یقین یا اطلاع کے درجے سے بڑھ کے یہ وہ چیز ہے جس پہ آپ کا دل مطمئن ہو گیا ہوا ہے. جس طرح آپ کو مسلسل خیال ہے کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے اور اللہ نے ہر چیز میری اس کی نظر میں ہے. اور ایمان اور پھر محبت وہ والی چیز آتی ہے جو جب ایمان لے آیا تو اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اس طرح سے اللہ کی رسی، جس طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ نے رسی ایک اپنی نیچے تان دی ہے زمین تک جو پہنچ رہی ہے، جو اس سہارے کو پکڑ لے گا. اور اس کو تعبیر قرآن پاک سے بھی کیا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھ کے اس طرح سے بتایا تھا کہ اب اس نے پھر یہ مضبوط سہارا تھام لیا جو پھر کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اور جب تک اس سہارے کو پکڑے رہیں گے تب تک یہ چیز چلتی رہے گی. اور اللہ جس کا سہارا اس نے لے لیا ہے سب کچھ جاننے، سننے اور جاننے والا ہے. یعنی کہ سہارا اول تو ہونا ہی اسی کا چاہیے تھا، لیکن خدا نے پھر آگے بڑھ کے کہا کہ جس چیز کا تم نے سہارا لے لیا ہے وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا. اور یہ چیز کتنی انسان کو ایک اندر سے تسلی دے دیتی ہے کہ پھر اب اس قرآن کو ہم نے جو پکڑ کے تھام لیا ہوا ہے، یا یہ جو اللہ کی رسی ہے، اور اس کو ہم صحیح سمجھ کے پڑھ لیں تو یہ کتنا بڑا سہارا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ سہارا ہے جو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اور پھر یہاں مزید تھوڑی سی اس طرح کی وہ چیز کی ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو پھر صحیح سوچ سمجھ کے عقلی دلائل دیکھ کے اور وہ ساری چیزیں کر کے اب ایمان لے آئے ہیں، ان کا پھر حامی و مددگار اللہ ہے. وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے. اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں یعنی شیطان ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں. یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں اسی ارادہ و اختیار کو یہاں پہ پھر واضح کر دیا ہے کہ اس کو بالکل ایسے سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کو پیدا کیا گیا، انسان کے اندر اللہ نے اپنی ذات کی ایک روشنی رکھی، اور پھر خیر و شر کا شعور دیا، اور پھر ارادہ و اختیار دیا. تو جب اس کے سامنے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، جب وہ خود سوچ سمجھ کے وہ کرتا ہے، تو ایسے سمجھ لے کہ دو فوجیں تیار اس کے لیے بیٹھی ہوتی ہیں. ایک جو اللہ کی نصرت، ایک جو فرشتے جو کہ نیکی کی طرف آگے لے کے جانے کے لیے اس کی مدد کرتے ہیں، اور دوسری طرف شیطانی قوتیں ہوتی ہیں، وہ صرف انتظار میں ہوتی ہیں کہ انسان خود کیا فیصلہ کرتا ہے. انسان جب یہ فیصلہ کرتا ہے میں نے نیکی کی راہ پہ چلنا ہے اور اس پہ تنگی بھی آئے گی، سارا کچھ آئے گا، تو پھر ہوتا کیا ہے، ان کا حامی و مددگار اللہ پھر ہو جاتا ہے کہ اللہ کی نصرت اسے مل جاتی ہے. اور پھر یہ جو فوجیں ہیں، یہ جو فرشتے ہیں، پھر اس کو نیکی کی جو راہ آتی ہے اس کی منزل پر لے کے جانے کے لیے سارے ریڈی ہو جاتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کی دعا کرتے ہیں، اللہ سے اس کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ اس کو کامیابی عطا کرے، یا اس کو اس طرح کی اس چلنے پہ استقامت دے کہ فرشتوں کی بھی اور پھر اللہ کی ہی مدد بنیادی طور پہ اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور جو پھر انسان ارادہ اختیار کو یوز کرتے ہوئے سارا کچھ کہتا ہے نہیں میں انکار کرتا ہوں سارا کچھ سمجھ آنے کے باوجود، اور اب میں برائی کے راستے پہ چلتا ہوں، تو پھر وہ شیطانی قوتیں اس کو ساتھ لے کے چل پڑتی ہیں. اور یہ آگے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں کہ نشانیاں کیا ہوتی ہیں کہ جب شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں تو اس میں
راستے کیا ہیں جو اس عربی کا ہوتا ہے کہ اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے، اس میں دوسروں کا حق مارا جاتا ہے، اس میں حق تلفی کی جاتی ہے، اس میں انسان سرکش ہو جاتا ہے، سچائی کو جانتے بوجھتے اس کو قبول نہیں کرتا، پھر فواہش ہیں، کھلے ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، فاحش باتیں کی جاتی ہیں، فاحش چیزیں کی جاتی ہیں، فاحش چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، اور پھر یہ جب شیطان ان کو لے کے اپنے راستے پہ چلتا ہے تو پھر کچھ عرصے بعد خدا بھی یاد نہیں رہ جاتا، اور پھر ایک مسلط شیطان ان کے اوپر ہوتا ہے جو پھر بھٹکاتا ہی رہتا ہے۔ اور اسی طرح جو نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ کی سچی محبت جب انہیں ہوتی ہے تو اس کی نشانی میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اندھیرے سے روشنی کی طرف اللہ لے کے جب جاتا ہے تو پھر انسان خود بخود عدل و انصاف کے راستے اختیار کیا جاتا ہے۔ قرآن میں اس کا جب کہا گیا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی کہ پھر وہ انسان عدل بھی کرتا ہے، پھر احسان کا رویہ کرتا ہے، یعنی کہ کوئی اس سے حق تلفی کرتا ہے یا کچھ وہ کرتا ہے تو پھر وہ احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے جب اللہ کی محبت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور پھر عزیز و اقارب کے اوپر جیسے پہلے بھی بتایا گیا کہ مال خرچ کرنا، تو یہ آیت پوری اس کو کھول کے بتا دیتی ہے کہ خود تم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، پھر یہ دونوں چیزیں تمہارے ساتھ لگ جائیں گی جس چیز کو تم چاہتے ہو۔ اور پھر بنیادی طور پہ اینڈ پہ یہ کہہ دیا کہ جو شیطان کی طرف جاتے ہیں، جو ان کو لے کے جاتے ہیں، یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے مسلسل پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی توفیق دے۔ اب آگے کچھ واقعات بیان کیے ہیں کہ اس بارے میں کچھ سوالات واقعات پرانے زمانے میں بھی ہوئے تھے، تو وہ کیا کیا تھے اس کو ہم پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ یہ نمرود کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اگر ہم باقی بائبل یا تاریخی صحائف کا مطالعہ کریں، جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے، یعنی کہ سرکشی کا رویہ اختیار کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششتر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ کہ جب سرکش ہو جائیں، جب اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیں، جب ایک دنیاوی اس میں آ جائیں کہ جی میں ہی لوگوں کو مارنے کا حکم دیتا ہوں، میں ہی کرتا ہوں، تو اصل میں اختیار میرے ہی پاس ہے، یہ جانے بغیر کہ مجھے بھی موت آنی ہے۔ تو جواب میں پھر ابراہیم علیہ السلام نے بحث ہی نہیں کی، انہوں نے بتا دیا کہ اللہ سورج کو پھر مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکالنا۔ تو یہ سن کر اس کو پھر پتہ چل گیا کہ اس کی لمٹس بھی ہیں، تو اگر وہ حق راہ پہ آنا چاہتا ہے تو اس کو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندے گرے پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا، پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی۔ اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اس حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پینے پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے، دوسری طرف اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس کے لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوش اس پر چڑھاتے ہیں، اس طرح حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی۔ تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں واضح کر رہے ہیں جو ایک انسان کے دماغ میں آ جاتی ہیں کہ بھئی اللہ کس طرح سے پیدا کر دے گا، کس طرح سارا کچھ کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں واقعات بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ دیکھو یہ جو نیند کی جو کیفیت تمہیں لگا ہے کہ چند گھنٹے کی، وہ دنیا کے لیے 100 سال تھے، اور اس میں باقیوں کے لیے تو وہی سارا کچھ ہوا، لیکن تمہیں اٹھا کے دکھا دیا کہ اسی طرح میں اٹھاؤں گا جیسے آخرت میں ساروں کو اٹھایا جائے گا۔
اور اسی طرح ایک آخری واقعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے، فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ یہاں ایک تھوڑی سی میں چیز بتا دوں کہ جو بنی اسرائیل اس طرح کی بات کرتے تھے کہ ہمیں نشانیاں دکھائیں جائیں، اور پھر جب اللہ کا پیغمبر اس طرح کی چیز کہتا ہے تو اس میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے، اس میں کیا مختلف چیز ہے۔ ایک وہ چیز تھی جو بنی اسرائیل وہ سرکشی پہ اترے ہوئے تھے، ان کا ماننا یہ تھا کہ ہمیں معجزات اتنے سارے ہو چکے ہیں، پھر ہمیں کچھ اور دکھاؤ ورنہ ہم مانتے ہی نہیں۔ پیغمبروں کا معاملہ یا ان لوگوں کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے کہ یہ ایمان لا چکے ہوئے ہیں، یہ امتحانات پہ پورے اتر رہے ہیں، اور پھر ایک کہہ رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اللہ ہو سکے تو ہمیں یہ چیز بھی دکھا دے۔ تو ان دونوں ریکویسٹ میں بہت بڑا ڈفرنس ہوتا ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے اور مکس نہیں کرنا چاہیے۔ اور 4 پرندوں، اور اس کے بھی پیچھے بہت بڑی حکمت ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر ڈائریکشن سے، چاروں ڈائریکشن سے جب لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں گے تو اس چیز کی تمثیل بیان کی ہے کہ پرندے لو، ان کو مانوس بھی کر لو تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ یہ کوئی دوسرے پرندے ہیں۔ تو ان پرندوں کو مانوس کر کے ان کا ایک ایک جز 4 جگہ پہ رکھا، تو جب ان کو پکارا تو اللہ کا اذن ہوا اور وہ پھر زندہ ہو کے اکٹھے ہو کے اس کے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ تو خوب جان لے اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ارادہ و اختیار کہ جس امتحان میں ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ہم اس کا صحیح استعمال کریں، اور اس ارادہ و اختیار میں وہ چیز اختیار کریں جس میں اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے، اور آخرت میں ہمیں ایک اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کا پیغمبر بھی ہم سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پہ استقامت پہ ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔